باب نمبر 65 جہنم و میزان کے حالات میں۔ اگرچہ ما سبق میں اس کا ذکر آ چکا ہے، مگر مواعظ و زواجر کا بار بار سننا غافل دلوں کو فائدہ دیتا ہے، اور بار بار سنی ہوئی بات دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن مجید میں اکثر موقع پر جہنم کے حالات و خطرات کو بار بار پیش کیا ہے۔ علاوہ اس کے آخرت چونکہ باقی رہنے والی ہے، اس کا ذکر بار بار کرنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ جہنم کی تعریف حدیث شریف میں اس طرح وارد ہوئی ہے کہ وہ سیاہ و تاریک ہے، اس میں روشنی و نور نام کو نہیں۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں، ہر ایک پہاڑ میں 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں، ہر ایک گھاٹی میں 70,000 آگ کے حصے ہیں، ہر ایک حصے میں 70,000 آگ کی وادیاں ہیں، ہر ایک وادی میں 70,000 آگ کے محل ہیں، ہر ایک محل میں 70,000 آگ کے گھر ہیں، ہر ایک گھر میں 70,000 سانپ ہیں اور 70,000 بچھو ہیں، اور ہر ایک بچھو کے لیے 70,000 دم ہے، ہر ایک دم میں 70,000 مہرے ہیں، ہر ایک مہرے میں 70,000 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کے سر سے سرپوش اٹھایا جائے گا تو اس کے شعلوں اور لپٹوں سے جن و انسان کے دائیں طرف اور بائیں طرف اور آگے و پیچھے ایک قسم کے خیمے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جب جن و انسان اس کی طرف دیکھیں گے تو زانوں کے بل گر پڑیں گے اور سب پکاریں گے کہ یا الہی اس آفت سے بچائیں۔ مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 باغ ہوگی، ہر ایک باغ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچتے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے جن کا ذکر قرآن میں بدین الفاظ غلاظ شداد کہ وہ بہت سخت دل اور بے رحم ہوں گے آیا ہے، ان کی یہ تعریف ہے کہ ان کے ہر 2 شانوں کے درمیان مسافت 1 سال کی راہ ہے، اور ہر ایک اتنا زور آور ہے کہ اگر وہ اپنی اس گرز کو جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کسی پہاڑ پر ماریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ان فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ قرآن میں جو علیہ 19 آیا ہے جس سے ان کی تعداد 19 معلوم ہوتی ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان کے سردار ہیں، نہ تمام، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، خدا کے سوا اس کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ جواب دیا کہ اس کی وسعت تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس کے فرشتوں کی کنپٹی اور گردن کی درمیانی مسافت 70 سال کی راہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوزخ میں پیپ و خون کی وادیاں بہتی ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ دوزخ کی وادیوں کی کثافت و موٹائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری دنیاوی آگ کی حرارت جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جہنمی اپنا ہاتھ اس دنیا والوں کی طرف نکالے تو دنیا اس کی حرارت سے جل جائے، اور اگر جہنم کا کوئی خزانچی و محافظ اس دنیا میں آ جائے اور لوگ اس کو دیکھ لیں تو اس کے دیکھتے ہی سب مر جائیں۔ مسلم وغیرہ کتب احادیث میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زور کی آواز سنائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا یہ پتھر ہے جو 70 سال سے جہنم میں ڈالا گیا تھا اور اب جا کر اس کی تہ میں پہنچا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کہا کرتے تھے دوزخ کو اکثر یاد کیا کرو کہ اس کی حرارت سخت ہے، اس کی تہ دور ہے، اس کے گرز لوہے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دوزخ اپنے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جس طرح جانور دانہ کو چن لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جو دوزخ کے واسطے فرمایا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ ان کو دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے غیظ و غضب اور دھواں دھار کو دیکھیں گے۔ کیا اس کی آنکھیں ہیں جو دیکھیں گی؟ جواب دیا ہاں۔ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا اور فرمایا تھا ہاں، اور یہی آیت پڑھی تھی، اور وہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ دوزخ سے گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھتی ہوگی، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور کہے گی میں آج اس شخص کے واسطے مقرر کی گئی ہوں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا تھا وغیرہ الحدیث۔ میزان کی تعریف حدیث سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں کا پلڑا نور کا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا تاریکی اور ظلمت کا۔ ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جنت عرش کے دائیں طرف رکھی جائے گی اور دوزخ برائیوں کے مقابل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نیکی و بدی ایک میزان میں تولی جائے گی جس کے 2 پلڑے ہوں گے اور ایک لسان یعنی زبان ہوگی، اور کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی بندوں کے اعمال وزن کرنے کا ارادہ کرے گا ان کو مجسم صورت میں لا کر وزن کرے گا۔